أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ محمد نبی دوست گزارے چار یارہ تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارہ ملت حضرت خلیل خاک و پائے غوث اعظم زیر سایہ علی صدیق عکس حسن کمال محمد اسد فاروق ذل جاہ جلال محمد اسد عثمان ضیائے شمع جمال محمد اسد حیدر بہار باغ خصال محمد اسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جلال کی حمد و ثنا اور حضور سکیہ مرتبہ امام الاولین والآخرین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کر لینے کے بعد عزت تعظیم اور تقریب کے لائق جمیع معزز اور محترم حاضرین کی ایک آیت مبارکہ تیسرے پارے سے سورہ آل عمران اس کا ایک حصہ تلاوت کیا دعا سے قبل جتنا وقت 20-22 اس کی خدمت میں چاہتے گزارش کرنی ہے قرآن کے ایک الفاظ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام چونکہ آپ اس حالِ صلات کے حوالے سے بھی بات سنتے رہتے ہیں میں نے اپنے عنوان سے ہٹ کے کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں قرآن کی جملوں پہ غور کیجیے اللہ رب فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک رب کے ہاں پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے بہت سارے مذاہب اس سے پہلے بھی جنم لے چکے ہیں جنم لے رہے ہیں اور بہت سارے مذاہب عارض وجود کے اندر آئیں گے لیکن اللہ اپنی لایہ کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میرے ہاں سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے یہ اسلام کا نور ہے جس کی ایک کڑی آج ہم اپنے چینل میں حاضر ہیں آپ کے پاس اسلام کا نور میرے سینے میں اسلام کا نور آپ کے بچوں کے پاس اسلام کی روشنی میری نسل کے پاس اسلام کا نور ہے سوال یہ ہے ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی شاید اس نعمت کی قدر نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے شاید اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں کہ ایمان کیا ہے شاید اس وجہ سے ہمیں قدر نہیں ہے کیونکہ اباء و اجداد سے نسل در نسل ہم مسلمان آ رہے ہیں لیکن اگر ماضی کی اوراق کو پلٹ کر دیکھیے کہ اللہ جس دین اسلام کی عظمت کی بات کر رہا ہے کہ یہ دین مجھے بڑا محبوب ہے یہ دین مجھے بڑا پسند ہے جس دین کو رب پسند کر رہا ہے جس مذہب کو رب پسند کر رہا ہے اگر ماضی کی اوراق کو پلٹ کر دیں تو اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے کبھی بدر کا مار کر سکتا ہے اور 313 کا غیرت مند لشکر 1000 سے ٹکراتا ہے کبھی اسی اسلام کی عظمت کے لیے عہد کا مار کر سکتا ہے اسی اسلام کی سربلندی کے لیے کبھی تابوت کا میدان سکتا ہے کبھی یرموک کا میدان سکتا ہے اور جس دین کو رب پسند کر رہا ہے اسی دین کی سربلندی کے لیے اسی دین کی اشاعت کے لیے اسی دین کے پرچم کو تھامتے ہوئے کربلا کے دفتر ایک پر میرے پاک نبی کی پاک بیٹی کا پاک بیٹا زمانے کو یہ بتا گیا ہے کہ دین کا نور جو تجھ تک پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے حسین ابن علی کی قربانی نہیں موجود ہے اس دین کی عظمت کے لیے جوان علی اکبر کی جوانی کا لٹنا بھی موجود ہے اس دین کا پھلتا ہوا پودا آپ کو جو نظر آ رہا ہے شاید سے لے کر دار تک اسلام کی مقدس بہار اسلام کی مقدس کرنیں جو نظر آ رہی ہیں ان مقدس کرنوں کے پیچھے بدر والوں کی قربانی بھی ہے عہد والوں کی قربانی بھی ہے کربلا والوں کا
یہ استقامت بھی ہے. یرموک اور تبوک کے واقعے میں اپنی جانیں اپنے رب کے سپرد کرنے والے اور غیرت مندوں کی لاشیں تجھ سے ہم مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جس دین کو ہم نے خون دیا ہے تو بتا تو نے اس دین کو کیا دیا ہے. یہ سوال مجھ سے بھی ہے, یہ سوال مولویوں سے بھی ہے, یہ سوال پیروں سے بھی ہے, یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ جس اسلام کے لیے امام علی مقام امام حسین کا سر حیات لوگ کے نیزہ پر چڑھایا گیا, لیکن ہم نے حسین سے اتنی وفا کی ہے کہ 10 محرم کے دن دیگ پکا کر حسین سے اپنا تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور پوری قوم حسینی ہے. حسین ابن علی کی روح مقدس تجھ سے ہم سے ایک سوال کر رہی ہے کہ جس دین کی سربلندی کے لیے میں نے جوان علی اکبر لٹایا ہے, جس دین کی حفاظت کے لیے ہم محمد کربلا کے تپتے رکھات پر تڑپے ہیں, جس دین کی سربلندی کے لیے شفیع رسول جوان علی اکبر کی جوانی لٹی ہے, بتاؤ امت مسلمہ تم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے, اس دین کو دیا کیا ہے. موت ہر ایک کے دروازے پر آئے گی, یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اگر قبر میں صرف میرے آقا کو اللہ نے اتنا پوچھ لیا مجھ سے بتا میرے دین کی خاطر تم نے کیا کیا, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں, دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں, دین صرف کعبے کا طواف کرنے کا نام نہیں, دین صرف سال کے بعد غریبوں کو لائنوں میں لگا کر زکات دیتے ہوئے ہمارا بہت بڑا عجیب ہے. غریب لائن میں لگا ہوتا ہے, چودھری صاحب ملک صاحب اٹھیں گے اس کا پسینہ کدھر جا رہا ہے, اٹھیں گے پھر اس کو زکات دی جا رہی ہے, وہ بھی میل ہے مال کی اور وہ بھی دیتے ہوئے احسان کرتے ہیں. میں اور تو زکات بھی نہ دے سکے اسلام کو, اور صدیق اکبر نے تو سارا مال اسلام کو دے دیا. گلہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اسلام نے مجھے کیا دیا, سارا مال دینے کے باوجود بھی پھر بھی صدیق اکبر یہ کہتے رہے یا رسول اللہ میں تو آپ کی غلامی کا قضائی نہیں کر سکتا, آپ نے ہمیں نہیں کیا دیا. ایک دعا آج ہم کر رہے ہیں, ایک دعا اوت کے مارکے میں بھی ہوئی سی, وہ پوری بات اور بات میری ختم ہو جائے گی. ایک دعا میں اور آپ حاضر ہیں. اوت کا مارکہ کب ہوا پوری محفل سے پوچھا جائے نہیں پتا کہ اوت کا مارکہ کب ہوا تھا, کیونکہ ہمیں اپنوں کی تاریخ یاد ہے, ان کا سالانہ یاد آتا ہے. مگر جنہوں نے اسلام کو خون دیا, جنہوں نے اسلام کے شجر پر بہار لانے کے لیے اپنی جوانیاں لٹائی ہیں, جنہوں نے اسلام کے شجر پر بہار لانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, اوت کا مارکہ 15 شوال کو ہوا ہے. 15 شوال اور اسلام کی وہ دردناک کہانی ہے کہ جس مارکے کے اندر میرے پاک نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو بھی شہید کیا گیا اور آپ کا جگر کلیجہ نکالا گیا, پھر ہاتھ کے اندر پڑھایا گیا. حضور جب بھی دیکھتے تھے نا فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کیا تھا, لیکن جب حضرت امیر حمزہ کی بیٹی سامنے آئی تو میرے باپ نے فرمایا میں سائڈ پر کر دو, مجھے پھر بھی چچا کی یاد آتی ہے. اتنے میرے آقا اس واقعے کے بعد ہمنا کے رہتے تھے, حضور کی چشمان نبوت میں آنسو رہتے تھے کہ میرا اتنا شیر چچا جس کے دائیں ہاتھ میں بھی اسلام کی عظمت کے لیے تلوار ہوتی تھی, بائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی, 2 تلواروں سے لڑتے تھے. ایک دفعہ لڑ رہے تھے تو جناب جبرائیل آئے, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کے چچا امیر حمزہ کو آسمانی دنیا میں بھی خدا اور مصطفیٰ کا شیر قرار دیا کہ حمزہ خدا کا بھی شیر ہے اور مصطفیٰ کا بھی شیر ہے. آج کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا میرے حمزہ کے ہاتھ میں تلواریں امن کے لیے نہیں ٹوٹی ہیں, دائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہے, بائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہے. یہ امن کی بات کرنے کے بعد یہ شام کی بچیاں دیواروں پر لکھ چکی ہیں کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا. برما کے مسلمانوں کے کباب بنائے جا چکے ہیں, کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں, جہاد کا نام لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, جہاد کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسلامی جو جنگی ہوئی ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہی نہیں کہ ان میں کیا ہوا, اسلام کا کتنا نقصان ہوا. میں اوت کی بات کر رہا تھا, سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ اوت کے میدان میں شہید ہوئے. اوت کے مارکے سے ایک رات پہلے ایک دعا ہوئی ہے, وہ دعا میں نے 3 کتابوں کے اندر پڑھی ہے, سنن الکبریٰ کے اندر, مجمع الزواج کے اندر, سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر. 2 صحابہ آپس میں دعا کر رہے ہیں. مومن کی زندگی کا یہ مقصد ہے, مومن کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ختم اور جیل کے چاول کھانے کے بعد لنگر کھانے کے بعد بیکار مارے جی میں نے میلاد کر دیا سال کے بعد تو میں بری ذمہ ہوں. اگر میلاد کرانے سے جان چھوٹتی نا صرف تو صحابہ کے ٹکڑے نہ ہوتے, بدر والوں پر قیمہ نہ ہوتا. یہ شہادت کا ہے اور اس پر قدم رکھنا, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ہم نے اسلام کو صرف کھانے پینے کا نام دیا ہوگا کہ میرا پیٹ بھر جائے. دین بھی ہم وہاں تک بیان کرتے ہیں جہاں تک پیٹ چلتا ہے, پیٹ بھر جائے دین کی بات ہی کرتا ہے, اس سے آگے بات ہی کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں. کم از کم قوم کو بتاؤ کہ اسلام کے ہیرو نے
اسلام کی عزت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. یہ دعا کو ہم کو بتاؤ کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. کوٹی دعا نہیں مانگتا ہے, منگلے دعا کوئی مانگتا ہے, اولاد کے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے, اسلام کے لیے کیا مانگا ہے. عود کے مارکے سے کتابوں کا حوالہ میں نے عرض کر دیا, ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں. ایک دعا مانگی جا رہی ہے, دعا مانگنے والے حضور کے صحابی یہ دونوں, ایک کا نام ہے عبداللہ بن جاش, ایک کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. کہتے ہیں کل عہد کا میدان گرم ہو جائے گا, اسلام کے وفادار اور اسلام کے غدار آمنے سامنے ہوں گے, حضور کی عزت کا عالم سننے والے اور میرے آقا کی طرف انگشت تنقید بڑھانے والے. کل دو لائنیں بنے گی, ہم حضور کے وفاداروں میں کھڑے ہوں گے, ادھر حضور کے غداروں کی صف بنے گی, ہم آپس میں آمنے سامنے ہیں. ایک دعا کرتے ہیں, صحابہ ایک دوسرے کو سائڈ پہ لے گئے, حضرت سعد اور حضرت عبداللہ بن جاش کیا وہ سائڈ پہ جا کے دعا کرتے ہیں. لطف آئے گا آپ کو کہ مسلمان کی زندگی کا مزاج کیا ہونا چاہیے. مومن جیتا کس لیے ہے؟ مومن جیتا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرتا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ محبوب کے دین کا پرچم ساتھ بلند ہونا چاہیے, حضور کی عزت پر پیارا ہونا چاہیے. دعا مانگی جا رہی ہے, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں, آپ نے عبداللہ آمین کہنی ہے. جب آپ دعا کریں گے آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا. آج ہم دعا کرتے ہیں, قاری صاحب دعا کریں گے آپ سارے آمین کریں, دونوں سے آتی ہیں. ایک کہہ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنی ہے, دوسرا کہتا ہے میں کرتا ہوں آپ نے آمین کہنی ہے. پہلے حضرت سعد نے مانگی, حضرت سعد کیا اٹھے, یا اللہ کل اسلام اور کفر کا مارکا ہوگا, اسلام کے ماننے والے اور کفر کے چاہنے والے آپ سے مدد مقابل ہوں گے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں صبح عہد کا میدان سجے گا, میری دعا ہے کہ جب عہد کا میدان سج جائے اسلام کے غدار اور اسلام کے وفادار آمنے سامنے ہوں, یا اللہ میرا پالا اس دشمن سے پڑے جو کمزور ہو, میں اس پر غالب آ جاؤں, میں اس کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کے سینے سے خنجر پار کر کے اس کو واسطے جہنم کر دوں, تلوار لہراتا ہوا اسلام کا پرچم لہراتا ہوا واپس میدان سے پلٹوں. حضرت عبداللہ نے کہا آمین. دعا خوبصورت ہے, اس دعا میں کوئی شک نہیں ہے کہ گستاخ کو واسطے جہنم کر کے اسلام کے غدار کو واسطے جہنم کر کے بندہ پلٹے. دعا خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی صحابی ہے, حضرت عبداللہ بن جاش نے جو دعا مانگی وہ کمال کی. یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے, یہی آج اس محفل کا پیغام ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گیا, حضرت عبداللہ بن جاش کہنے لگے میں بھی دعا مانگتا ہوں, یا اللہ کل اسلام کے غدار اور وفادار آپس میں آمنے سامنے ہوں گے, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. ساتھ میں دعا مانگی کہ دشمن سے پالا پڑے, ساتھ دشمن پر غالب آ جائے, دشمن مغلوب ہو جائے, دشمن کے ٹوٹے ہو جائے, یہ غازی بن کر میدان سے واپس پلٹے. میں نے آمین کہا. مالک میں تیری ذات کو گواہ بنا کے دعا کر رہا ہوں, کل جب اسلام اور کفر کا مارکا سجے اور کے میدان میں اسلام کے ماننے والے اور اسلام کا انکار کرنے والے جب آپس میں آمنے سامنے ہوں, میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرا پالا تکڑے دشمن سے پڑے, وہ مجھ پر غالب آ جائے, میں مغلوب ہو جاؤں, مجھے میدان عہد میں شہید کر دیا جائے. بات ابھی ختم نہیں ہوئی, دعا ختم نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا اللہ میں شہید ہو جاؤں, اور شہید ہونے کے بعد کیا کیا جائے کہ کافر میری ناک بھی کاٹ دیں, میرے کان بھی کاٹ دیں, میری آنکھیں نکال لے, میری لاش کا مسئلہ ہو جائے. حضرت سعد نے کہا دعا تو آپ نے آمین کہا, فرمایا دعا تو بڑی کمال ہے, بتا یہ دعا مانگی کیوں ہے؟ شہید ہونا الگ بات ہے, آپ کہتے ہیں میری ناک بھی کاٹ لی جائے, میرے کان بھی کاٹ لی جائے, میری آنکھیں نکال لی جائے. حضرت عبداللہ بن جاش تڑپ کے کہتے ہیں امام الانبیاء کی غلامی کا کوئی صلہ دنیا میں نہیں دیا ہے. ہم تو 100 بار درود پڑھنے کے بعد فارغ ہیں, تو اسلام کا بہت کام کر لیا, 5 نمازیں پڑھنے کے بعد فارغ ہیں. عبداللہ بن جاش کہتے ہیں صاحب میں نے دعا اس لیے مانگی ہے